یہ جو وفد آیا ہے نا، دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ اب امید نہیں رکھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی ہمارے ساتھ آؤٹ آف دا وے ہماری کوئی دادرسی ہوگی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شریفوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور جہاں تک یہ وفد آیا ہے جو بھی پاکستانی اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کا جو بھی بھائی خواہ خان کا کوئی بھی چاہنے والا کسی بھی حیثیت میں خان کی رہائی کے لیے اگر کوشش کرتا ہے تو میں اس کی ستائش کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا مذاکرات میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدہ 2 سالوں سے نہیں ہے، اور ان کا مقصد ہے خان کو اندر رکھنا، اس مقصد میں یہ ابھی تک کامیاب ہے۔ پہلے عدالتوں سے ہمیں امید تھی، 26ویں آئینی ترمیم نے اس امید کا بھی گلا گھونٹ دیا، کیا انجوائے کیا لوگوں نے، میں دیکھنے نہیں دیا، اور سارے تصویریں بنانے کے لیے آ گئے۔ عام انکلوجر میں گئے تھے، ہاں وی آئی پی کے سم انکلوجر میں چلے جاتے تو بڑے انجوائے کیا۔ VIP میں بھی نہیں چھوڑا نا، ادھر سے نکل کے VIP میں گیا، اچھا، تو وہی VIP میں بھی لوگوں نے تصویریں بنائی، پھر وہ سارا حملہ آ گیا۔ میاں صاحب پوری بارات لے کر گئے ہیں، ان کے خاندان تو سارا تھا، اللہ کرے کہ ساتھ میں اکیلے نہ آئے وہ۔ مقصد کیا تھا اس ٹرپ کا، کیا نظر آتا ہے؟ بھائی میں تو ان کی دعائیں کر رہا ہوں، کافی زمانے سے رنڈوے ہیں، اب خیر سے ان کو شادی کرنی چاہیے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا، اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کا کنونشن ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کنونشن سے اکانومی کے حوالے سے بات ہوگی، یا اداروں کے خلاف جو مہم چلانے کی بات چیت ہے اس پر بھی کوئی کام ہوگا یا وہ رکے گی، کیا کہتے ہیں؟ میں اور چیز کہ یہ جو کنونشن تھا، آج میں ادھر چلا گیا اور وہاں اوورسیز پاکستانیز آئے تھے۔ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیز ہمیں بہت ہی احترام، محبت اور عزت دیتے ہیں، اور اسی یکجہتی کے اظہار کے لیے میں ان کے پاس گیا۔ حال میں تقریباً 2000-2500 لوگ تھے، ہر ایک سے گلے ملا ہوں اور تمام کے ساتھ تصاویریں نکالی ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو پال رہے ہیں، سالانہ $31 بلین یہ بیچتے ہیں، صرف $8 بلین پہ پوری حکومت جو ہے گروی ہو گئی IMF کے ساتھ، اور یہ دہائیوں سے پاکستان کو جو ہے یہ ترسیلات زر بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، اور پورے پاکستانیوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ اور چیز ہے، ان کے لیے ہمارے پاکستانیوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہوتے ہیں، یہ بیچارے یہاں پہ پراپرٹی بنا جاتے ہیں اور یہاں مقامی پاکستانی ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مقدموں میں پنسا لیتے ہیں، پھر ان کو پاکستان آنا ہوتا ہے، نہ وہ پاور آف اٹارنیاں دے سکتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ بال میں نہیں سمجھاؤں، علی امین خان نے مسترد کر دیا ہے، بالکل، مائنز اینڈ منرلز بھی، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں نے دیکھا۔ آپ الٹی مار رہے ہیں۔ مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف پہلے کے یہ بات سنو نا، یہ آپ پہلے سیکھا کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاس ہو جائے، لیکن ابھی جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے۔ نہیں آپ ادھر ادھر سے دیکھو، میرا خیال ہے اس پہ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خان کا جو فیصلہ ہوگا تو لہذا خان کا فیصلہ ہے، سب کو قبول ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ امیدیں وابستہ تھی، آپ سمجھتے ہیں اب ایک امریکہ سے وفد آیا ہے اور آج وہ حکومت سے، آرمی چیف سے اور دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اور اب جو کچھ تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی PTI کو عدالتوں سے انصاف ملے گا، کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ وہ جو انصاف ملے گا وہ عدالتوں سے ملے گا۔ یہ جو وفد آیا ہے نا، دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ اب امید نہیں رکھتا ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ سے کوئی ہمارے ساتھ آؤٹ آف دا وے ہماری کوئی دادرسی ہوگی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شریفوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور جہاں تک یہ وفد آیا ہے جو بھی پاکستانی اوورسیز پاکستانی PTI کا جو بھی بھائی خواہ خان کا کوئی بھی چاہنے والا کسی بھی حیثیت میں خان کی رہائی کے لیے اگر کوشش کرتا ہے تو میں اس کی ستائش کرتا ہوں۔ باقی کوششیں کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، یہ تو وقت سے پتہ چلے گا، لیکن انہوں نے امریکہ سے پاکستان آنا، اپنے خرچے پہ آنا، پھر یہاں منتیں ترلے کرنا، یہ کوئی آسان سی بات تو نہیں ہے۔ اور بہرحال اگر اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اپنا فورم استعمال کر رہے ہیں یا یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی ٹرولنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ خان کی حکم میں آتے ہیں۔ عدالتوں سے آپ نا امید ہیں یا پر امید ہیں، انصاف ملے گا بانی PTI کو؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا، جو امریکی وفد آیا ہے، عام شخصیات سے اس وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں،
اڈیالہ جیل میں اگر خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس وفد کی جانب سے عمران خان کی رہائی کو لے کر؟ میرا خیال ہے اس وفد کو رسائی نہیں دیں گے. رسائی دیتے تو ابھی تک دے چکے ہوتے نا. مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا مذاکرات میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدہ 2 سالوں سے نہیں ہے. اور ان کا مقصد ہے خان کو اندر رکھنا. اس مقصد میں یہ ابھی تک کامیاب ہے. یعنی پہلے عدالتوں سے ہمیں امید تھی, 26ویں آئینی ترمیم نے اس امید کا بھی گلا گھونٹ دیا. یعنی آپ کے خیال میں جو موجودہ اس وقت امریکی وفد اسلام آباد میں موجود ہے عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار نہیں ادا کرے گا یا نہیں کر سکتا؟ وہ تو ادا کرنا چاہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ جن سے یہ امید باندھے ہوئے ہیں وہ میرا خیال نہیں ہے کہ صرف میں ان کو خوش کرنے کے لیے خان کی رہائی میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کوئی نتیجہ نہیں نکلے سے بھی ملاقات ہوئی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے بھی ہوئی ہے, انہوں نے خان صاحب کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا. جو بھی بات ہوئی ہے وہ 2 طرفہ تعلقات پہ ہوئی ہے. BBC نے ابھی اس پہ سٹوری بھی کی ہے, تو خان صاحب کی رہائی کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اس پہ ٹرولنگ بھی ہوئی ہے ٹویٹر پہ کہ PTI والوں کے سارے پیسے ضائع چلے گئے لابنگ میں جو بھی کیے تھے. اس وفد نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پیسوں کے کوئی چشمدید گواہ ہیں, ویسے ہی لوگ بناتے ہیں. PTI کے پاس جو ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ لابنگ کے پیسے کہاں سے آ گئے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بل سارے پڑے ہوئے ہیں, وہ لا کے ابھی تک کروڑوں روپے جو ہیں وہ PTI اس کی نادئندہ ہے. یہ جو گمن صاحب افتخار گمن صاحب سے 15-20 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا ہے PTI نے, وہ دینے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لابنگ کے لیے پیسے دیں گے. مروت صاحب یہ قانون دان بھی رہے ہیں اور اب آپ سیاست کے میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا ہے. آپ کی نظر میں, آپ نے کہا کہ 2 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ مان نہیں رہی, آپ کی نظر میں عمران خان کی ایسی کون سی غلطی ہے جس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران خان کی بڑی واشگاف اور بڑی سنگین غلطیاں ہیں جس کی سزا جو ہیں ان کو دی جا رہی ہے. اور خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ پاکستانیوں نے 2 تہائی سے زیادہ مینڈیٹ اس کی پارٹی کو دے دیا. یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور پہلی دفعہ پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ تماچا مارا ہے. پھر خان صاحب کی بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہو. حقیقی آزادی کی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے اور پاکستان کے تمام ستون جو ہیں آئینی اور قانونی اداروں میں کام کرے. یہ اب ان گناہوں کی سزا تو ملے گی. مروت صاحب اس وقت ہم دیکھا گزشتہ روز جنید اکبر خان صاحب نے کافی سخت بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ اپنی جو بندوقیں صاف کر لیں, ہم ایک بار پھر اسلام آباد آ رہے ہیں. ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے ایسے بیانات سے گریز کیا جانا چاہیے. سر اختیار ولی نے کہا کہ آپ کوئی لابنگ ایک منٹ پہلے یہ سوال کا جواب تو دوں نا. ان ایسے بیانات سے گریز کیا جانا چاہیے. جنید اکبر خان میرا خیال ہے بہت سمجھدار آدمی ہے, لیکن ہمیں اگر سیاسی جدوجہد یا مزاحمت بھی کرنی ہے نا, تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں. یہ ہمارا حق ہے, لیکن اگر ہم ان کو کہیں گے کہ جی چلیں آپ بندوقوں میں جو ہیں نالیاں ان کی نالیاں کی صفائی کر لے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی غلط کیا, ظلم کیا, اور اگر دوبارہ پاکستانی آئیں گے پہلے تو اس قابل پارٹی کے ورکر کو بنانا ہے نا کہ وہ نکل جائیں. سر اختیار ولی نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی 15 لوگ اور 2 لوگ اور بھی کوئی موجود ہیں, ایسا کوئی بیان انہوں نے نکال دیا جس کی آپ نے تردید بھی کی. تو دوبارہ بتا میں نے تردید کی ہے. میں نے جنہوں نے مجھ سے فارورڈ بلاک کے لیے رجوع کیا تھا, میں نے کھرا جواب دیا ہے کہ میں خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اور کسی فارورڈ بلاک کا کوئی بھی کسی بھی ایسی کوشش کا حصہ نہیں بن سکتا ہوں جو خان کی پارٹی کی تقسیم کا باعث بن سکے. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو کونڈ نہ کرے.